الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین. اصول عقائد اور اصول دین کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور اس سلسلے میں تیسری اصل امامت کی شرائط کے بارے میں پچھلے درس میں کچھ 2-3 نکات کی طرف پچھلے درس میں ہم نے اشارہ کیا. اصول دین میں سے چوتھی اصل امامت، اور امامت کے معنی، اہمیت، ضرورت اور شرائط کے بارے میں پچھلے دروس میں گفتگو ہوئی. اور امامت کی شرائط میں سے 2 بنیادی شرط، یعنی امام منصوص من اللہ ہو، امام المسلمین اور پیغمبر کے جانشین کو خدا انتخاب کریں اور خدا معین کریں، اس پر دلیلیں. اور اسی طرح امام المسلمین پیغمبر کی طرح اعلم الناس ہو، یعنی قرآن و سنت کے تمام احکام سے، تمام احکام الہی سے آگاہی رکھتا ہو، جس طرح پیغمبر آگاہی رکھتے تھے. یہ بھی امام المسلمین کے لیے شرط ہے. اور تیسری شرط امام معصوم ہو. اور عرض ہوا امام کی عصمت پر ہم عقلی دلیل موجود ہیں، ہم قرآنی دلیل موجود ہیں، ہم سنت پیغمبر سے دلیل موجود ہیں کہ امام اور پیغمبر کے جانشین کو معصوم ہونا چاہیے. اس لیے کہ عرض ہوا امام کا مقصد بعثت انبیاء کا مقصد ہے، اور بعثت انبیاء کا مقصد اور ہدف ہدایت بشر ہے. لہٰذا پیغمبر کے جانشین اور امام المسلمین کے انتخاب کا مقصد بھی ہدایت بشر ہے. لہٰذا امام المسلمین کو، پیغمبر کے جانشین کو معصوم ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر ہادی یا مربی بشریت خود گنہگار یا خطا کار یا اشتباہات سے اور خطا اور انحراف اس میں پایا جاتا ہو اور گناہوں سے آلودہ ہوگا، تو دوسروں کو کس طرح وہ گناہوں کے انجام سے روکے گا؟ خود گناہ کرے اور دوسرے سے کہیں گناہ نہ کرے، ایسا یہ معقول نہیں ہے. اور اسی طرح اگر امام المسلمین یا پیغمبر کے جانشین یا دینی رہبر اور رہنما اگر گناہ اور خطا کار ہو تو یہ بے اعتمادی کا سبب بنتا ہے، لوگوں کا ان سے اعتماد اٹھ جاتا ہے. جبکہ امام المسلمین کو قابل اعتماد ہونا چاہیے. لہٰذا امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ معصوم ہو. اور اسی طرح امام کی ذمہ داری خدا کے قوانین کو بیان کرنے، احکام الہی کو لوگوں تک پہنچانے اور ان کی تفسیر کرنا ہے. قرآن مجید کی تفسیر کرنا، احکام الہی اور قانون الہی کی تفسیر کرنا امام کی ذمہ داری ہے پیغمبر کے بعد.
اور اسی طرح قانون الہی کو انسانی معاشرے میں جاری کرنا بھی امام المسلمین کی ذمہ داری ہے، جس طرح پیغمبر کی ذمہ داری تھی۔ لہٰذا جس طرح قانون الہی کے مبلغ یعنی پیغمبر گرامی اسلام اگر خطا کریں تو ان کی خطا سے بعثت پیغمبر کی غرض جو ہدایت ہے باطل ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر پیغمبر کے جانشین خطا کریں، بالکل اسی طرح جانشینی کا مقصد اور ہدف باطل ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا پیغمبر کے جانشین کو بھی پیغمبر ہی کی طرح معصوم ہونا چاہیے۔ یہ عقلی دلائل کے حوالے سے، اور قرآنی دلیل، قرآن میں متعدد آیات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ پیغمبر اکرم کے جانشین اور امام المسلمین کو معصوم ہونا چاہیے۔ غیر معصوم پیغمبر کا جانشین نہیں ہو سکتے، غیر معصوم پیغمبر کا جانشین نہیں بن سکتے۔ ان آیات میں سے ایک آیت سورہ نساء کی 73ویں آیت ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان میں سے، انہی انسانوں میں سے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان سب کو، یعنی گروہ کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان سب کو امام بنا دیا، مسلمانوں کا پیشوا بنا دیا، پیغمبر کا جانشین بنا دیا، یہدون بامرنا، جو ہمارے امر اور حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ وہ جو حکم دیتا ہے وہ ہمارا حکم ہوتا ہے، وہ جس چیز کی طرف ہدایت کرتا ہے وہ ہمارے حکم کی طرف لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ ان کی خصوصیت یہ ہے اس گروہ کی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر اور کار نیک انجام دینے، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے، اقامہ صلاۃ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، ہم نے ان گروہ کی طرف وحی کی ہے، فعل الخیرات، کار خیر انجام دینے کی وحی کی ہے، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے، یعنی ان کو حکم دیا ہے اقامہ نماز کرو، زکوٰۃ دو، صدقہ دو، اللہ کی راہ میں انفاق کرو۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اس کے علاوہ ان کے خصوصیت اور یہ ہے کہ یہ سب کے سب کانو جمع کا صیغہ ہے، یہ ایک گروہ جس کو ہم نے امام اور پیشوا بنایا ہے بشریت کے لیے، پیغمبر کا جانشین بنایا ہے، مسلمانوں کا راہبر اور رہنما بنایا ہے۔ ان کی ایک اور خصوصیت یہ ہے، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے، یہ ہماری عبادت کرتے تھے، 100% خالصانہ طور پر میری عبادت کرتے تھے، ہماری عبادت کرتے تھے۔ اس لیے ہم نے ان کو امام المسلمین بنایا، بشریت کا ہادی بنایا، امام بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ائمہ امام کی جمع ہے، امام کے لغوی اور اصطلاحی معنی کی بحث میں ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔ اور سورہ سجدہ میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، سورہ انبیاء میں فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان سب کو، یعنی اس ایک پورے گروہ کو امام اور پیشوا بنایا۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24 میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے انہی میں سے، انہی انسانوں میں سے، کسی فرشتے کو ہم نے امام نہیں بنایا، کسی ملائکے کو ہم نے امام نہیں بنایا لوگوں کے، بلکہ انہی میں سے کچھ لوگوں کو امام بنایا ہے۔ منہم ائمۃ،
ان میں سے کچھ لوگوں کو، من بعضیہ ہے، سب کو امام نہیں بنایا، بلکہ ان میں سے ایک مختصر گروہ کو ہم نے امام قرار دیا، امام بنایا ہے۔ کام کیا ہے ان کا؟ فرماتے ہیں یہدون بامرنا، جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں لوگوں کی، اور لما صبروا، اور مصیبتوں میں، مشکلات میں صبر کرتے ہیں، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور یہ گروہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے، اس لیے ہم نے ان کو امام بنایا۔ ان کو امام بنانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ صابر تھے اور ہماری نشانیوں اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے، اور ہماری بندگی کرتے تھے اور ہماری عبادت کرتے تھے، لہٰذا ہم نے ان کو امام اور پیشوا بنایا لوگوں کا، بشریت کا۔ ان دو آیتوں میں خداوند متعال نے شجرہ امامت کو ایک درخت سے تعبیر کیا ہے، اور شجرہ امامت کی اصل اور فروعات کو بیان فرمایا ہے۔ یہ صریحاً ائمہ کے بارے میں ہے، پیشواؤں کے بارے میں، پیغمبر اور انبیاء کے بارے میں نہیں ہے۔ البتہ پیغمبر اور انبیاء اس کا مصداق عتم ہے ان آیات کی، لیکن اماموں کے حوالے سے صریحاً فرماتے ہیں ہم نے امام بنائے گروہ کو، ان کی خصوصیات ہی ہیں، اور امام کی اصل اور فروعات بیان کیا ہے ان دو آیتوں میں، اور در حقیقت امام عطا کرنے کی شرائط کو واضح لفظ میں بیان کر دیا ہے۔ ان شرائط کے حامل انسانوں کو ہم نے امامت کا عہدہ عطا کیا ہے۔ ہر کس و ناکس امام نہیں بن سکتا، امام کے لیے ان شرائط کا ہونا ضروری ہے، اور امام المسلمین اور پیغمبر کے جانشین اور قائد کے لیے مندرجہ ذیل باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک، امام کا انتخاب خدا کی طرف سے ہو، وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے بنایا ہے، اپنی طرف نسبت دے رہا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ امام کا انتخاب خدا کی طرف سے ہو، ایک۔ دوسری شرط یہ ہے کہ امامت کے دوسرے جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ حکم خدا سے ہدایت کرے، اپنے فکر کے مطابق، اپنے انسان کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہدایت نہیں کرتے، بلکہ صرف خدا کے قانون کے مطابق حکم دیتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں لوگوں کو، خدا کے قانون کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ امام کی خصوصیت میں سے ایک یہ ہے یہدون بامرنا، ہمارے امر کی طرف۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ صابر ہوتے ہیں، صابر ہونا چاہیے امام المسلمین کو۔ لما صبروا، کیوں امامت عطا کی؟ اس لیے یہ لوگ صابر تھے، مشکلات میں صابر تھے، اس لیے ہم نے ان کو امامت عطا کی۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ کی آیتوں اور نشانیوں پر یقین رکھتے ہوں، ایسے لوگ امام بن سکتا ہے جو اللہ کی آیتوں اور نشانیوں پر یقین رکھتے ہو۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، یہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے، اس لیے ہم نے اس گروہ کو انتخاب کیا امامت کے لیے۔ اور پانچویں خصوصیت کار خیر اور نیکیاں انجام دے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے وحی کی ہے کہ ہمیشہ نیک کام انجام دے، کار خیر انجام دے۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرے، اقامہ نماز کرے۔ نماز تو سب پڑھتے ہیں، لیکن پڑھنے اور اقامہ نماز میں فرق ہے۔ سید الشہداء کے لیے ہم کہتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، آپ نے ظہر عاشورہ تیروں کی بارش میں آپ نے وہ نماز اقامہ کی، اقامہ نماز اسے کہتے ہیں۔ تیروں کی بارش ہو رہی ہے، اس صورت میں اقامہ نماز کیا۔ نماز پڑھنا ایک الگ مسئلہ ہے، اقامہ نماز پڑھنے کے علاوہ کوئی اور مطلب بیان ہو رہا ہے۔ اور خدا کا نمائندہ نماز کو اقامہ کرتے ہیں، نہ صرف پڑھتے ہیں، پڑھتے تو سب ہیں، اقامہ نماز کرتے ہیں، تیروں کے سائے میں نماز پڑھتے ہیں۔
اور دنیا والے قیامت آنے والوں کے لیے یہ واضح طور پر پیغام دے رہا ہے، ہم اسی نماز کے قیام کے لیے جہاد کر رہے ہیں، حکم خدا کے معاشرے میں اجرا کے لیے ہم جہاد کر رہے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، ہم نے حکم دیا ہے جب بھی انفاق کا موقع ملے اسی وقت زکوٰۃ دو، چاہے نماز کی حالت میں ہو چاہے رکوع کی حالت میں ہو، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں۔ ویسے امامت کا عہدہ اسے عطا نہیں کیا ہے، وہ ہمارے حکم سے زکوٰۃ دیتے ہیں، جب بھی موقع آتا ہے اول و حالت نماز میں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں خدا کے حکم سے، امر الہی، حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، ہر حال میں عبادت الہی انجام دیتا رہتا ہے، ہر حال میں، ولو جنگ کی حالت میں، ولو خوف کے حالات میں، ولو تیروں کے سائے میں ہو، تب بھی وہ ہماری ہر حال میں وہ عبادت الہی انجام دیتا ہے اور کوئی کام مرضی پروردگار کے خلاف نہیں کرتے، اس لیے ہم نے ان کو امام بنایا ہے۔ ان دو آیتوں میں امامت کی فرع اور اصل بیان ہوئی۔ حقیقت میں امامت کی اصل میں سے، امامت کی بنیادی شرائط میں سے، اصول میں سے، خصوصیات میں سے ایک بنیادی خصوصیت، البتہ شرائط تو وہی چار ہیں لیکن اس شرائط کے بھی فروعات ہیں، ان میں سے ایک بنیادی فرع، بلکہ اس کو بھی ہم اصل قرار دیں، شرائط میں سے قرار دیں تو بنیادی شرائط میں سے ایک اور شرط یہ ہے کہ امامت کی بنیادی شرائط میں سے ایک شرط صبر ہے، اور دوسری شرط خدا کی آیتوں پر یقین رکھنا ہے۔ یعنی امام کو عقلی کمال کی رو سے خدا کی معرفت کا حامل ہونا چاہیے، 100% خدا کی معرفت رکھتا ہو، خدا کی آیتوں پر یقین رکھتا ہو، وہ امام بن سکتا ہے۔ یہ عقلی کمال کے لحاظ سے، ارادی لحاظ سے صابر ہونا چاہیے، امام کو صابر ہونا چاہیے، خدا کے مکروہ اور ناپسند اور اپنے پسندیدہ معاملات میں اپنے نفس پر بھرپور طریقے سے کنٹرول ہونا چاہیے، اپنے نفس پر بھرپور طریقے سے قابو رکھتا ہو۔ ایسے شخص اور اشخاص امام بننے کے لائق ہیں۔ اور یہ دونوں جملے وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ لَمَّا صَبَرُوا، دونوں جملے صراحتاً امام کے علم اور عصمت کو بیان کر رہی ہے۔ اور اسی طرح امام کے فروعات میں جیسا کہہ رہا صبح، امام کے لیے ضروری ہے وہ کار خیر اور نیکیاں انجام دے، زکوٰۃ ادا کریں، انفاق فی سبیل اللہ کریں، ولو حالت نماز میں ہو اقامہ نماز کریں، اور ہر حال میں عبادت الہی انجام دے، ولو خوف کی حالت میں ہو، ولو جان کا خطرہ ہو، ولو تیروں کے سائے میں ہو، تلواروں کے سائے میں ہو، اور خدا کے حکم سے امر کرے، خدا کے حکم کی طرف لوگوں کی ہدایت کرے، نہ اپنے بنائے ہوئے قانون کی طرف، نہ اپنے عقل میں جو بات آتی اس کی طرف، نہ اپنے فکر کی طرف، بلکہ خدا کے حکم کی طرف۔ یہدون بامرنا، یعنی امر خدا کی ہدایت کرتے ہیں امام، اور امر خدا کی ہدایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام معصوم، پیغمبر کا جانشین، پیغمبر کے جانشین کو معصوم ہونا چاہیے، اور امام معصوم اس جملے سے کہ خداوند متعال نے فرمایا کہ وہ یہدون بامرنا، خدا کی ہدایت سے امر کرتے ہیں، خدا کے امر کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ امر خدا کی ہدایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام معصوم عالم خلق اور عالم امر کے درمیان رابطہ اور واسطہ ہے، خالق اور مخلوق کے درمیان رابطہ اور واسطہ ہے، اور یہ جملہ بھی امام کے علم اور عصمت کو بیان کرتی ہے۔ اور اسی طرح امام کی پرورش
دست پروردگار کے ذریعے خدا ہی سے پرورش پاتا ہے، اسی لیے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہم نے انہی انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو امام بنایا، کچھ لوگوں کو امام بنایا۔ کیوں بنایا؟ جو ہمارے حکم سے، جو ہمارے امر حکم سے ہدایت کرتے ہیں، مصیبت اور مشکلات میں صبر کرتے ہیں، اور ہمارے آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، اور ہماری ہی عبادت کرتے ہیں، ہماری ہی بندگی کرتے ہیں۔ یہ پہلی آیت۔ دوسری آیت عصمت امام پر، دوسری آیت سورہ بقرہ کی 124ویں آیت ہے، جس میں خداوند متعال حضرت ابراہیم کی امامت کے بارے میں فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب پروردگار نے ابراہیم کو چند کلمات کے ذریعے آزمایا، ابراہیم کی آزمائش کی، ابراہیم سے امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس آزمائش پر ابراہیم پورے اترے اور اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو قال، پروردگار نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، امتحان میں پاس ہو گئے ہو، لہٰذا اب ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں لوگوں کا۔ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو یہ امامت کا عہدہ اتنا اہم تھا کہ حضرت ابراہیم نے فوراً سوال کیا، قال ومن ذریتی، ابراہیم نے کہا پروردگار میری ذریت اور اولاد کو بھی امام بنائے گا؟ تو فرمایا قال، خداوند متعال نے فرمایا لا ینال عہدی الظالمین، ابراہیم میرا یہ عہدہ اور منصب، یہ عہد الہی، یہ خدا کا عہدہ، یہ خدا کا منصب ظالموں کو نہیں ملے گا، ولو ابراہیم کی اولاد سے ہی کیوں نہ ہو۔ اس آخری جملے میں امامت کو عہد الہی سے تعبیر کیا ہے۔ لا ینال عہدی، یہ میرا عہد اور میرا عہدہ، میرا منصب، الظالمین، ظالمین کو نہیں ملے گا، لہٰذا یہ منصب معصوم کے علاوہ کسی اور کو نہیں مل سکتا، اور عقل اور شرع کے حکم کے مطابق امامت مطلقہ کے لیے عصمت مطلقہ کا ہونا ضروری ہے، امام کے لیے معصوم کا ہونا ضروری ہے۔ یہ آیت صریحاً آیت میں بیان فرما رہا ہے خداوند متعال لا ینال عہدی الظالمین، گناہ بھی ظلم کے مصداق ہے، خطا بھی ظلم کے مصداق ہے، اشتباہ بھی ظلم کے مصداق ہے، اور اسی طرح ظلم سے مراد ہر وہ چیز جس میں خطا پایا جائے اسے ظلم کہتے ہیں۔ اب وہ لوگ جن کے عمر کا ایک حصہ کفر کی حالت میں گزرا ہو، شرک کی حالت میں گزرا ہو، اور وہ لوگ جو اسلام لانے کے بعد بھی گناہ کے مرتکب ہو گئے ہو، اور خود اعتراف درجنوں مقامات پر اعتراف کرے میں نے اشتباہ کیا ہے، وہ کیسے پیغمبر کا جانشین ہو سکتا؟ خطا کار پیغمبر کا جانشین نہیں بن سکتا، گناہ کار پیغمبر کا جانشین نہیں بن سکتا، اس لیے کہ ظلم ہے، گناہ ظلم ہے، خطا ظلم ہے۔ لہٰذا امام کو معصوم ہونا چاہیے، پیغمبر کے جانشین کو معصوم ہونا چاہیے، اور ہر قسم کے خطا اور لغزش سے پاک ہونا چاہیے۔ تیسری آیت آئے اولی الامر ہے، مشہور آیت ہے کہ خداوند متعال سورہ انبیاء میں ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اے ایمان والو، اے خدا پر عقیدہ رکھنے والو، اے پیغمبر کی نبوت پر ایمان لانے والو، اے معاد پر، قیامت پر عقیدہ رکھنے والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو جو تمہیں میں سے ہیں۔ تم جیسا انسان ہے لیکن ولی امر ہے، خدا کی طرف سے حاکم اور راہبر و رہنما ہے۔
ان کی اطاعت کرو۔ صریحاً یہاں پہ 3 ہستیوں کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ایک اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت یعنی رسول کے جانشین کی اطاعت۔ سب نے تفسیر کیا اولی الامر سے مراد رسول کے جانشین اور امام المسلمین ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں۔ اولی الامر سے مراد رسول کے جانشین اور امام المسلمین ہے، اگر اختلاف ہے تو مصداق میں ہے۔ اور یہ آیت صریحاً بیان کر رہی ہے اولی الامر کی اطاعت ایسے ہی واجب ہے جیسے اللہ کی اطاعت واجب ہے، جیسے رسول کی اطاعت واجب ہے، اس لیے کہ اولی الامر کو رسول پر عطف کیا ہے۔ اللہ کی اطاعت واجب ہے، اطیعوا اللہ، امر ہے، امر وجوب پہ دلالت کرتی ہے۔ واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت بھی واجب ہے، واولی الامر منکم، رسول اللہ اور رسول کی اطاعت کی طرح اولی الامر کی اطاعت بھی واجب ہے، کوئی قید نہیں ہے مطلقہ۔ اللہ کی اطاعت کے لیے بھی کوئی قید نہیں ہے، رسول کی اطاعت کے لیے بھی کوئی قید نہیں ہے، اولی الامر کی اطاعت کے لیے بھی کوئی قید اور شرط ذکر آیت میں نہیں ہوئی ہے، مطلق ہے۔ اور ایسی اطاعت اولی الامر کی عصمت کے بغیر واجب نہیں ہو سکتی۔ معصوم نہ ہو پیغمبر کی طرح، معصوم نہ ہو اللہ کی طرح، معصوم نہ ہو رسول اللہ کی طرح، تو اصل بدون قید اور شرط یہ کہے اولی الامر کی اطاعت کرو معنی نہیں رکھتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولی الامر کو معصوم ہونا چاہیے۔ خود بدون قید و شرط اولی الامر کی اطاعت اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اولی الامر کو بھی رسول اللہ کی طرح معصوم ہونا چاہیے، وإلا اس کی اطاعت کو واجب قرار دینا معنی نہیں رکھتا۔ اس لیے کہ عام انسان کو اگر ولی امر بنا دے، امام المسلمین بنا دے، پیغمبر کے جانشین بنا دے تو واضح سی بات ہے اس سے خطا سرزد ہوگی، وہ گناہ کے مرتکب ہوں گے، جیسا کہ ہوا ہے اور اعتراف کیا ہے بہت سے لوگوں نے پیغمبر کے جانشین کے عنوان سے جو آئے تھے۔ اور گناہ کار اور خطا کار کی مطلق اطاعت کا حکم اصلاً نہیں دے سکتا خداوند متعال، معقول نہیں، غیر معقول بات ہے۔ لہٰذا بدون قید و شرط اولی الامر کی اطاعت کا جو حکم دیا گیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کے جانشین، مسلمانوں کے امام اور رہبر اور پیشوا کو معصوم ہونا چاہیے۔ معصوم کے علاوہ کوئی اور پیغمبر کا جانشین نہیں ہو سکتے، معصوم کے علاوہ کوئی اور خدا کا نمائندہ نہیں بن سکتے، معصوم کے علاوہ کوئی اور واجب الاطاعہ نہیں ہو سکتے۔ اگر واجب الاطاعہ ہے بدون قید و شرط تو عصمت کی وجہ سے۔ یہ تیسری آیت اور بھی آیات ہے عصمت پر، لیکن چونکہ بہت طولانی ہوتی جا رہی ہے اس لیے ہم اسی مقدار پر اکتفا کرتے ہیں، اور سنت سے بھی، سنت پیغمبر اور روایات متواترہ سے بھی 1-2 روایت عصمت امام پر جو دلالت کرتی ہیں ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عقل کا حکم یہ ہے، اور اسی طرح شرع کا حکم بھی یہی ہے، اور قرآن کا صریح حکم بھی یہی ہے کہ سنت پیغمبر کا اتباع کیا جائے۔ سنت پیغمبر کی پیروی ہر انسان پر واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے، پیغمبر کی سنت قول اور فعل کا اتباع کرے اور پیروی کرے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، دلیل یہ آیہ مجیدہ ہے، سورہ حشر میں ارشاد ہو رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو چیزیں تمہیں رسول دے اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے رسول روکیں اور منع کریں اسے بچو، اس سے باز رہو۔ یہ صریحاً حکم دے، رسول کی اتباع واجب ہے۔ اطیعوا اللہ بھی وجوب پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ آیت وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اب دیکھنا یہ کہ رسول کیا دے کر گئے ہیں امت کو، انسانیت کو، بشریت کو،
کس چیز کی پیروی کا حکم دیا ہے رسول نے؟ اس آیت کے مطابق جو رسول دے اس کو لے لو، جس چیز کا رسول حکم دے اس کی پیروی کرو، جس چیز سے رسول روکے منع کرے اسے رک جاؤ، اس کی پیروی مت کرو۔ حرام ہے رسول کے سنت کی پیروی، قول و فعل کی پیروی واجب، اس کے خلاف حرام، قرآن کی صریح آیت ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ رسول اس دنیا سے جاتے ہوئے کیا دے کر گئے ہیں، کس چیز کی پیروی اور اطاعت کا حکم دے کر گئے۔ اس سلسلے میں صرف ایک حدیث آپ حضرات کی خدمت میں ہم نقل کرتے ہیں، جس کو تمام شیعہ سنی محدثین نے، ایک محدث سنی آپ کو نہیں ملے گا جس نے اس روایت کو نقل نہیں کیا ہو۔ ایک محدث شیعہ، حتی محدث کی ان کی تو بات ہی نہیں ہے، فقیہ، مورخ، نسب شناس، حسب شناس، کوئی بھی اسلامی محرر جس نے ایک کاغذ پہ قلم رکھا ہو اس حدیث کو نقل کیے بغیر نہیں گزرا ہے۔ سب نے کہا ہے یہ حدیث صحیح السند ہے، متواتر ہے، البتہ جملات میں تھوڑا بہت اختلاف ہے۔ مسلم میں دیکھیں، ہم حدیث صحیح مسلم کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اور دوسری کتابوں میں آپ دیکھیں وہ حدیث ہے، وہ حدیث ثقلین کے نام سے مشہور ہے۔ نہ صرف ایک دفعہ، ثقلین جو متواتر طور پر نقل ہوئی ہے، اس حدیث کو پیغمبر نے 2 دفعہ صحابہ کرام کے سامنے اس حدیث کو دہرایا۔ ایک حجۃ الوداع کے موقع پر غدیر خم میں، اور دوسری مرتبہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اور ایام میں اس حدیث کو دوبارہ پیغمبر گرامی اسلام نے صحابہ کرام کے لیے بیان فرمایا۔ کہا دیکھو میں جاتے ہوئے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حدیث، اور اس حدیث کا پیغمبر گرامی اسلام کی زبان سے صادر ہوئی ہے، اس میں سب نے اتفاق کیا ہے، سب نے کہا یہ حدیث پیغمبر گرامی اسلام سے صادر ہوئی ہے، اور وہ حدیث جیسا کہ عرض ہوا حدیث ثقلین ہے۔ ہم یہاں پر اس حدیث کو پیغمبر اکرم کے مشہور صحابی جناب زید ابن ارقم کے زبانی نقل کرتے ہیں۔ اکثر محدثین نے اس حدیث کو جناب زید ابن ارقم سے نقل کیا ہے، اور اس کے علاوہ درجنوں دوسرے صحابی امیر المومنین سے، عبداللہ ابن عمر سے، جناب عبداللہ ابن زبیر سے، اور اسی طرح دوسرے صحابہ کرام سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم جناب زید ابن ارقم نے جس طرح نقل کیا ہے اسی طرح آپ کے لیے نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر کے اکرم کے مشہور صحابی جناب زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس ہوئے حج کرنے کے بعد اور غدیر خم کے مقام پر پہنچے، تو یہاں پر پیغمبر اسلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ صاحبان کا بندوبست کیا جائے۔ یہ جناب زید ابن ارقم کے جملات ہیں۔ غدیر خم کے مقام پر پہنچے تو پیغمبر اسلام نے حکم دیا صاحبان کا بندوبست کیا جائے۔ پھر فرمایا جب صاحبان کا بندوبست ہو گیا تو پھر فرمایا منبر جو بنایا، جس چیز سے بھی بنایا، اونٹوں کے پالانوں سے جو منبر بنایا تھا، پھر رسول گرامی اسلام نے حمد و ثناء الہی کے بعد فرمایا کأنی دعیت۔ بہت طولانی حدیث ہے، یہ بہت طولانی حدیث ہے، حدیث ثقلین۔ 2-4 جملے اس حدیث کے عصمت کے حوالے سے جو ہماری بات سے مربوط ہے آپ حضرات کی خدمت میں نقل کروں گا۔ کأنی دعیت فاجبت، گویا مجھے بلایا گیا ہے اور میں نے دعوت قبول کر لی ہے، یعنی میرے زندگی کے آخری ایام ہیں، میں اس سے کچھ عرصے کے بعد اس دنیا سے چلا جاؤں گا، البتہ اپنے اختیار سے جاؤں گا۔ اس جملے میں یہ بیان فرما رہا ہے کأنی دعیت، گویا پروردگار کی طرف مجھے بلایا گیا ہے
فعجبت، اور میں نے پروردگار کی اس دعوت کو قبول کر لی ہے۔ پھر فرمایا انی قد ترکت فیکم الثقلین، جناب زید ارقم نے جو حدیث نقل کیا ہے، اور حدیث جو مسلم میں، صحیح مسلم میں جو حدیث نقل ہوئے، اس میں جملہ اس طرح سے انی تارکم فیکم الثقلین، اس تعبیر کے ساتھ شیعہ کتب میں بھی اسی تعبیر کے ساتھ حدیث نقل ہوئے انی تارکم فیکم الثقلین، لیکن اس روایت کے مطابق فرمایا انی قد ترکت فیکم الثقلین، بے شک میں تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑی ہے، میں نے چھوڑی ہے، ترکت دو گران قدر چیزیں چھوڑی ہے۔ دوسرے تعبیر میں یہ ہے کہ میں دو گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، معنی دونوں کا تقریباً مضمون مفہوم ایک ہے۔ پھر فرمایا احدہما اکبر من الاخر، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑی ہے، یہ دو چیزیں جو ہے میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑی ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ کتاب اللہ و عترتی، اور وہ دو چیزیں کتاب خدا اور میری عترت ہے، میرے اہل بیت ہے۔ فانظروا کیف تخلفونی فیہما، دیکھو تم لوگ میرے بعد ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو، اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے تو میرے بعد کبھی ابدا، تاکید لفظی کہتے ہیں عربی لغت کی اصطلاح میں، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، دونوں سے اگر متمسک ہو جاؤ، نہ ایک سے، ایک کو چھوڑ دے دوسرے سے متمسک ہو جائے تب بھی گمراہ ہے، دونوں کو ساتھ چھوڑ دے تب بھی گمراہ ہے، دونوں سے ایک ساتھ متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ پھر فرمایا فَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، فرماتے ہیں یہ دونوں، قرآن اور میری عترت، کتاب خدا اور میری عترت، ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہوں گے، یردا علیہ الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر یہ دونوں میرے پاس وارد ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا ثم قال، جناب زید ارقم کے حدیث کے جملات ہیں، اس کے بعد فرمایا ان اللہ عز وجل مولایا، اللہ میرا مولا ہے، کل مؤمن، اور میں تمام مومنون کا ولی ہوں۔ ثم اخذ بید علی رضی اللہ عنہ، پھر اس جملے کے بعد آپ نے علی ابن ابی طالب کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا من کنت مولاہ فہذا ولیہ، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ اللہم والی من والاہ، اے اللہ جو انہیں دوست رکھ، جو انہیں دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، وعاد من عاداہ، جو انہیں دشمنی رکھے، جو ان سے دشمنی رکھے تو اسے دشمنی رکھ۔ وذکر الحدیث بطولی، حدیث طولانی حدیث کو اس طرح ذکر کیا کہ اور بھی اس حدیث کا ادامہ ہے۔ یہ حدیث پیغمبر کے جانشین کی عصمت پر دلالت کرتی ہے، یہ حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ پیغمبر کے جانشین اور امام المسلمین اور مسلمانوں کے پیشوا اور رہبر کے لیے ضروری ہے وہ معصوم ہو، ہر قسم کے گناہ، خطا، لغزشوں سے پاک اور پاکیزہ ہو۔ انشاءاللہ کس طرح دلالت کرتی ہے اس کو انشاءاللہ ہم بعد والے درس اور سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں حدیث میں موجود نکات اور کس طرح حدیث ثقلین پیغمبر کے جانشین کی عصمت، امام المسلمین کی عصمت اور مسلمانوں کے پیشواؤں کی عصمت پر دلالت کرتی ہے، انشاءاللہ بعد والے سبق میں ہم اس کو آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔